پاکستان ناظرین کرام، ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم سب روز دیکھتے ہیں، روز بات کرتے ہیں، روز گفتگو کرتے ہیں اور روز کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر اٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہو رہے ہیں. آج ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے کے بعد تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا گویا مہمان خصوصی تھے. وہاں انہوں نے بڑی جم کے ٹھوس تقریر کی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ تو ریٹائر ہونے والے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی سے، پاکستان کے اقتصادی معاملات سے اور پاکستان کے سیاسی معاملات سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ کہہ کے آئے ہیں وہاں کے فوج جو ہے وہ اب کوئی سیاست میں دخل اندازی کرنا نہیں چاہتی، لیکن ان کا یہ بیان بڑا معنی خیز ہے اور بڑے میننگ رکھتا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہی ہے. اس سے کیا نقشہ کھینچتا ہے، کیا بات بنتی ہے، کیا صورتحال آتی ہے. 2 دن میں اتنی لیکس بھی آ گئی ہیں عمران کی خاص طور پر، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا، کیا ہوتا رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے. بس انہی حالات پر ہم گفتگو کریں گے. ملک کے حالات کیا ہیں، کیا تجزیہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مزمل سہروردی صاحب موجود ہیں جی، بڑے ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کھل کے اور ڈٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں. کامرہ مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامرہ مرتضیٰ صاحب آن لائن ہمارے ساتھ ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ کے، اور ندیم قریشی صاحب تحریک انصاف کے، جو پنجاب کے پارلیمنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں اطلاعات و ثقافت کے. پہلے میں مزمل سہروردی صاحب سے شروع کرتا ہوں. کیا آپ کو نظر آتا ہے جی، آج ہمارے آرمی چیفز نے تو بہت ڈٹ کے بات کی ہے. لگتا ہے کہ معاملہ یہاں تو بہت پھیلتا جا رہا ہے، وہ دھرنا دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ کے وارنٹ جاری کرتی ہیں. کہ کیا نقشہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آرمی چیف نے پوزیشن بڑی کلیئر کر دی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اسلام آباد پر دھاوے کی، وہاں پر قبضے کی، وہاں پر حکومت گرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو عمران خان صاحب نے لاہور میں اجلاس کیا اور ہر ضلع کو 6,000 ہزار کا ٹارگٹ دیا، اگر وہ ٹارگٹ اچیو کریں تو وہ 2 لاکھ بندہ اسلام آباد لے آئیں گے. ہر ضلع کو 6,000 کا ٹارگٹ دیا ہے، گورنمنٹ اپنی ہے، ٹرانسپورٹ مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم پوری شد و مت سے ساتھ ہیں. تو 2 لاکھ بندہ اگر آپ اسلام آباد میں لے آتے ہیں تو اور اس کی بنیاد پر اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام آباد کی اپنی پولیس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 لاکھ بندے کو روک سکے. ملک تو 22 کروڑ کا ہے. آپ 2 لاکھ بندہ اسلام آباد میں لے آئیں تو اسلام آباد کی پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 لاکھ بندے کو روک سکے. نتیجتاً رینجرز کو، ایف سی کو، فوج کو بلانا پڑے گا اسلام آباد کی حفاظت کے لیے، مرکز کی حفاظت کے لیے. تو آرمی چیف نے کلیئر کر دیا ہے کہ فوج کی یہ ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کسی فرد، تنظیم، گروہ یا جتھے کو اجازت نہیں دے گی. میرے خیال میں میسج کلیئر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی سری لنکا جیسا ماحول پیدا کریں گے کہ ایوان صدر پہ چند ہزار لوگ، 2، 4، 5 ہزار لوگوں نے سری لنکا میں قبضہ کر لیا اور سوئمنگ پول میں نہاتے نظر آئے، اور آپ 5، 10، 20 ہزار لوگ، 25 ہزار لوگ پارلیمنٹ پہ لے جا کے اس کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور کچھ پہ ایوان وزیر اعظم کھڑے ہو جائیں، کچھ سپریم کورٹ پہ کھڑے ہو جائیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی تھیں، ساتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، بلڈنگ ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ یہ کر لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ملک میں عوامی انقلاب آ گیا ہے اور عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے یہ چند ہزار لوگوں کے سر پہ. تو شاید فوج نے اس کا، میرے خیال میں آرمی چیف نے میسج دیا ہے کہ ایسے کسی ایڈونچر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کو زوم ہے کہ وہ اپنی صوبائی حکومتوں کے سر پہ مرکز پر حملہ کر سکتا ہے تو مرکز کے پاس فوج ہے جو صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں ہے. فوج وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، فوج کسی صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. فوج وزارت دفاع کے ماتحت ہے اور وزارت داخلہ اسے بلا سکتی ہے. آرمی چیف نے آج کہا ہے اجازت نہیں دیں گے. پہلے آ گیا ہے کہ ریڈ زون میں فوج ہوگی. مجھے لگتا ہے فیض آباد سے آگے ہی فوج ہوگی اور ان کے لیے کلیئر میسج ہوگا کہ آپ نہیں آ سکتے. ایسی صورت میں کیا وہ دھرنا دینے کا سوچیں گے؟ دیکھیں، اگر تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں کوئی نظام نہیں چلنے دینا،
اگر ویسے تو ملک پہ 80% ملک پہ ان کی حکومت ہے، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، 4 حکومتیں ہیں ان کے پاس، اور ان کی 3 حکومتوں میں سیلاب ہے، اور مطلب گلگت، پنجاب، کے پی، وہ کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس اگلے الیکشن کا انتظار کریں. تو پنجاب، کے پی بہت اچھی فرٹائل لینڈ ہے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے. 10 ماہ رہ گئے ہیں، اگر وہ سکون سے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں جیسے عدلیہ کہہ رہی ہے تو 10 ماہ بعد اس ملک میں الیکشنز تو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر وہ آج ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی ٹائمنگ ہیں. وہ ٹائمنگ کیا آرمی چیف کے حوالے سے ہے، وہ ٹائمنگ کیا اپنے کیسز کے حوالے سے. یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن نے 24 مہینے قید کاٹی ہے، آج وزیر اعظم ہے. کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اسے چکی میں بند رکھا ہے، ملاقاتیں بھی بند رکھی ہیں، کوئی اسے وزیر اعظم بننے سے روک سکا ہے؟ عمران خان 4 مہینے جیل چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی اگر وزیر اعظم بننے سے لوگ نہیں روک سکیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تحمل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہرحال مظاہرہ کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ فوج نے کلیئر کہا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی کیاس، اس طرح کا اگر آپ کیاس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت پاکستان کی فوج نہیں دے گی کہ آپ کو جتھا لا کر اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا کامرہ مرتضیٰ صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ آج آرمی چیف نے کاکول میں بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت سے اور سیاست سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. اس کو لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ سے آتے ہی انہوں نے پہلا بیان دیا ہے. یہاں یہ تاثر تھا کہ شاید وہ ریٹائر چونکہ ہو رہے ہیں تو فوج کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ تو بہت کلیئر بیان ہے. کیا کہیں گے آپ؟ صاحب اگر اس میں ایک چیز اور بھی شامل ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد اس غبارے سے ہوا نکل جاتی جو لانگ مارچ کا ہے، اور جس کو بڑا عمران خان صاحب بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. وہ پیغام یہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا اس کا کوئی حصہ اس معاملے میں اس لانگ مارچ میں کسی طرح سے کوئی پارٹیسپیٹ یا کوئی ڈائریکٹ یا کچھ کہہ رہا ہے اور کہیں پہ کوئی مددگار نہیں. اور اگر یہ پیغام چلا جائے تو آپ دیکھیے گا صبح سے جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کے آگے یا پیچھے نظر آ رہے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آہستہ، اور یہ شاید اب تک یہ امپریشن جو ہے یا موجود ہے، یہ بات موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو چلنے میں یقیناً بہت ساری ایک شخص آپ نے انہوں نے کہا نا کہ 4 حکومتیں ہیں، 5ویں حکومت پاکستان کی، اس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہے. شاید وہ رہ گئی کیونکہ سی ایم جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، مگر ہم ذاتی ان کے پاس ہے. تو جہاں پہ میجورٹی جو ہے ماسوا ایک سندھ کے جو میجورٹی حکومتیں ہیں وہ ان کی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نتائج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے مانگتے ہیں. تو ٹیریٹری ٹوٹل جو ہے 27 کلومیٹر پر، یا جس کے وسائل 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، یا جس کے لیے تکلیف کا باعث جو ہے وہ ایوان قدر بھی ہے، اور جو ہے نا وہ حکومتیں بھی ہیں. اور پھر نتائج جو ہے نا وہ ان سے مانگتے ہیں جو 27 کلومیٹر کے رقبے کے اندر ہے. میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے، اور اس صورت میں جو مزید زیادتی ہو جائے گی جہاں پہ ایک اور امپریشن جیسا میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا وہ بھی جو ہے بندوق سے نفیس موجود ہے. ٹھیک بات. ندیم قریشی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے بڑا کلیئر بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت اور سیاست سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، پاکستان کے آرمی چیف کی گفتگو بالکل پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق ہے. پوری قوم بھی ان سے یہی توقع رکھتی ہے. دنیا کی بہترین مسلح افواج کے سربراہ کو یہی بات کرنی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو آج حکومت ہے پاکستان میں، وہ بھی اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تمام دانشور، انٹلیکچوئلز، ان کے سہولت کار اور ان کے تمام پیروکار، وہ اس کو اپنے لیے ایک سیاسی قوت کے طور پر آرمی چیف کے لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور نہ ہی جیسے ابھی صاحب فرما رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. ہمیں اسلام آباد کا جو شارع دستور ہے، اس میں موجود جو بلڈنگز ہے، اس کا جو ڈیکورم ہے، اس کا جو ڈسپلن ہے، وہ ہمیں بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا آج
کہ ان لوگوں کو جو دعویٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک فیصلہ نہیں کرنے دیا تھا اور عدالتوں کا رخ کیا، عدالتوں پہ قبضہ کیا. میں سمجھتا ہوں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کا جو کنسرن ہے پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کے حوالے سے، اس پر ان حکمرانوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ میسج انہوں نے کس کو دیا ہے، کیوں پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ کیا گیا. نہیں، اگر اس میسج کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتشار نہیں پھیلنے دیں گے، کیاس نہیں پیدا کرنے دیں گے، تو آپ کی پارٹی کی کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ جی صاحب، میں نے تو پہلے عرض کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی انتشار کی کوشش نہیں کی. پچھلے 6 ماہ میں جتنے مقدمات، جتنے سیاسی ایف آئی آر، جتنی گرفتاریاں، جتنا ظلم، جبر، تشدد، ریاستی مشینری کا استعمال پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا، اس کی جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی مثال نہیں ملتی. اچھا، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور بالکل سورمردی صاحب نے ٹھیک کہا، آج 4 صوبوں میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے. ان پر جتنی ایف آئی آرز کی گئیں اور جس طرح سے پورا سلسلہ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے ایک سیل بنایا گیا، اور اس سیل کو باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بالخصوص، کہ وہ مسجد نبوی کے خدا نخواستہ وہاں سے توہین سے شروع ہوئے ہیں الزام لگانے سے، اور پھر وہ توہین الیکشن کمیشن پر بات آئی. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. انتشار ہمارے خلاف پھیلایا جا رہا ہے. ہمارا انتشار کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا اسلام آباد میں قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاکستان کا دستور، پاکستان کا آئین ہمیں جمہوری حق دیتا ہے ایجیٹیٹ کرنے کا. پاکستان کے لیے جتنے آرمی چیف کنسرن ہے، ایجیٹیٹ کرنے کا حق نہیں دیتا. پاکستان کے لیے آپ احتجاج کرنے کا حق تو دیتا ہے، ایجیٹیٹ کرنے کا حق نہیں دیتا. بہرحال ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال میں ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وہ ان کی لائن مس ہوئی ہے. وقفہ لینے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، یعنی کہ آرمی چیف کا جو بیان ہے یہ کیا میننگ رکھتا ہے آنے والی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور جس کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے. علی گوہر بلوچ صاحب کی لائن اس وقت ڈسٹرب تھی، اب وہ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ندیم قریشی صاحب تھے، کامران مرتضیٰ صاحب تھے، اور مزمل سہروردی یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی اپنی اپنی رائے ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ بات کس سے کہی ہے اور کیوں کہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کا جو بیان ہے وہ مطلب ایک خوشائن ہے، اور انہوں نے ملک کے مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ مفاد میں بیان دیا ہے. اس بیان کو نیگیٹو تو نہیں دیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ وہ ایک پاکستان کے ایک انتہائی سٹیزن اور ہمارے جو ملک کی سلامتی کی مطلب ہے کہ علامت ہے، جو ادارہ نہ صرف علامت ہے بلکہ محافظ ہے اور ذمہ دار ہے، تو وہ اس کے چیف ہیں. تو لہذا انہوں نے جس طرح کے ملکی حالات جا رہے ہیں اس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح کے جب وہ برسر اقتدار تھے عمران احمد نیازی صاحب، اور انہوں نے 4 سال میں اس طرح سے کہ اپنی کرپشن کے ذریعے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، اس طرح اب وہ انتشار پھیلا کے غیر ذمہ بیانات دے کے پاکستان کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اپنے بیانات کے ذریعے گمراہ کر کے، اور جس طرح سے کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ 2-3 چیزیں بڑی قابل ذکر ہیں. جس طرح سے شباب گل صاحب نے جو بیان دیا تھا، اور ان کے بیان کا صاف تھا کہ وہ جس طرح سے پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ قرآن خاصہ بغاوت کر دیں. اور اس طرح سے عمران احمد نیازی صاحب جو ہمارے مطلب ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں جو کے بارے میں جو حلہ فرائی کرتے ہیں وہ بھی، اور کس طرح کے وہ الٹے سیدھے نام دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک سوشل میڈیا کی جالم کلوز بریگیڈ بنائی ہوئی ہے جو کہ ہر ادارے کے اوپر حملہ کرتی ہے، ہر شعبہ، ہر مطبع فکر کے اوپر جالم کلوز کرتی ہے. صرف یہ آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھی درنا کے بارے میں ریکنسیڈر کریں گے یا کیا کریں گے؟ وہ سوال ریپیٹ کیجیے گا، مجھے سمجھ نہیں کہ اب اس کلیئر بیان کے بعد عمران خان کے جو ساتھی ہیں، عمران خان صاحب تو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں وہ
آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے دھرنے کے لیے کہ یا کچھ ریکنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں بات یہ امیر صاحب کہ میں اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گروہ ہے, یہ جتھا ہے جو پاکستان کے ہمیشہ نظام کو سوک تاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. عمران احمد زیادی صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ادارے, دیکھیں ادارے کوئی بھی حکومت ہو, اس کی معاشی پالیسیاں ہو, اس کی سیاسی پالیسیاں ہو, اور جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے جو ملکی مفاد نہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مسلم سعود وردی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید اس بیان کے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو کان ہو جائیں گے اور وہ جو ایڈونچرزم دکھانا چاہتے ہیں وہ اس سے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. دیکھیں لوگوں کو کان ہونے کی ایک مربوط حکمت عملی پہ کام ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ہاتھ عمران خان کے سر پہ سے اٹھ چکا ہے. یہ آڈیو لیکس اسی کی ایک نشانی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہی از نو مور اے لاڈلا. پھر آج آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے وہ بھی اس بات کی نشانی ہے, اور اس طرح کی ہمیں بہت سی اور نشانیاں بھی ملتی ہیں جو یہ سمجھا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ, انہوں نے کیڈٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کا دفاع انہوں نے مطلب اپنی نوجوان قیادت سے کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 6 ماہ میں بہت تیزی سے اپنے لیے تمام راستے بند کیے ہیں. اگر ان کا خیال تھا کہ وہ دباؤ میں لا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے کوئی انتخابات لے لیں گے, اپنے لیے کوئی اور فیور لے لیں گے, میرے خیال میں انہوں نے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ کے تحت اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ شاید اب ان کا دباؤ جو ہے وہ دشمنی میں بدل گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں جہاں ایک سٹیج پر بھٹو تھا, جہاں ایک سٹیج پر نواز شریف تھا, لیکن صورتحال یہ ہے کہ بھٹو کی صلح جا کے بے نظیر بھٹو نے, ان کے پاس وارث تھیں, انہوں نے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر صلح کی اقتدار کے لیے. نواز شریف کی صلح شہباز شریف نے کی ہے, اور کس بنیاد پر آ کر پوری پارٹی نے صلح کی ہے کہ آج نواز شریف ابھی بھی باہر ہیں, اور اس کی قیمت کیا ہے. عمران خان صاحب نے جو لڑائی کی ہے, مجھے ان کی پارٹی میں ایسا کوئی فرد بھی نظر نہیں آتا جو صلح کی ڈرائیو کو آگے لے کے سیاسی راستے بنا سکے. لہذا انہوں نے اپنے راستے سیاسی بند کیے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر کچھ کر لیں گے تو مجھے ابھی وہ صورتحال نظر, وہ ابھی خمینی نہیں ہے, وہ طیب اردگان نہیں ہے. ان کے لیے لوگ اس طرح ان کی ایک کال پہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں تو 25 مئی کو آ جاتے, نہیں تو 9 اپریل کی رات ہی اس ملک میں جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسا طیب اردگان کو نکالے جانے پر ہوا تھا. لبرٹی چوک کے میں 2-4 ہزار لوگوں کی یا لالک چوک کے 2-4 ہزار لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جہاں پر کچھ ہوا ہے وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خمینی کے آنے پہ کیا ہوا, اردگان کے جانے پہ کیا ہوا. تو وہاں جو ہوتا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب 6 ماہ میں 60 جلسوں میں بھی وہ تیار نہیں کر سکے رائما جس کی ان کو ضرورت تھی. یہ ان کے بلکہ پاس انقلابی ٹائپ کے لوگ ہیں بھی نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے ایسی صورتحال میں؟ آپ نے بڑی کلیئر پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ارد گرد ہیں وہ تو شاید پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں, کیا کہیں گے اب آپ؟ دیکھیے پارٹی جس طرح سے بنی تھی یا جو جن ستونوں پہ قائم تھی, اگر وہ ستون جو ہے وہ جس وقت جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ وہ ستون جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے یا وہ ستون جو ہے نا دائیں بائیں ہو گئے, تو اس میں پارٹی میں کوئی نظریاتی, نہ یہ نظریاتی پارٹی ہے نہ نظریاتی اس کے اندر جو ہے لوگ ہیں, مانگے تانگے کے لوگ ہیں. کوئی پیپلز پارٹی سے آیا ہے, کوئی کسی اور پارٹی سے آیا ہے. یہ مانگے تانگے کے لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ دائیں بائیں بھی ہونے لگ جائیں گے. اس وقت تک امید ان کو جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جیسے پنجاب حکومت مل گئی, یہ امید خیبر پختونخوا کی حکومت, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک دفعہ جو ہے نو کانفیڈنس موشن آ گیا. یہی لوگ, یہی حضرات, یہی ایم پی ایس تھے
اور تحریک انصاف کے MPs تھے جو اپنا ادھر ادھر ہونے کی اختیار تھے اور انہیں کی مدد سے یہ نو کانفیڈنس بن رہا تھا، مگر اس کے بعد رک گیا. تو ان رکنے کی وجوہات یا وہاں پہ گورنمنٹ کے آنے کی یا ایک گورنمنٹ کے جانے اور اس کے بعد دوسری گورنمنٹ کی جگہ لینے کی یا اسی طرح سے پریزیڈنسی میں کسی شخص کے اسٹے کرنے کی وجوہات ہیں. اور یہ وجوہات نہ ہوتی تو ابھی اس وقت تک آپ کو وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ جب اقتدار سے جب چلی جاتی ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہی بات وہی منظر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. یہاں پہ جو بھی پارٹی آپ دیکھ لیجیے گا، نون جب نکالی گئی تھی تو نون کے ساتھ کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی جب گئی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی بات ان کے ساتھ ہوتی. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوسری دن جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس کے بعد رکنے کی وجوہات پیدا ہوگی. صرف اس وجوہ کو ختم کیا جائے، اس وجوہ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر لیا جائے، جس کو نیوٹرل ہو گئی وہ چیز تو اس دن ٹھیک بات. ندیم قریشی صاحب، میں نے اب آپ کو آخر میں اس سیگمنٹ کے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو تمام لوگوں کی باتیں سن کے زیادہ وضاحت سے بیان کر سکیں، لیکن ذرا مختصر رکھیے گا. دیکھیے تو سینیٹر صاحب نے جو کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف مانگے تانگے کی پارٹی ہے، سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہی ہے پاکستان کی ریسنٹ پاس کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنی جماعت کے مینیفیسٹو سے وائلیشن کی اور انہیں عوام میں جانا پڑا تو ان کو عوام کا رد عمل کیا فیس کرنا پڑا. یہ 17 جولائی کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا، پنجاب کے لوگوں نے بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کے نظریے سے جن لوگوں نے انحراف کیا، جنہوں نے مجبور کیا تو 2023 کے انتخاب میں سامنا کرنا پڑے گا. جو مجبور ہوئے انہوں نے تازہ اس کا سامنا کر لیا. سیکنڈ بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی کمک کے طور پہ آج کی PDM آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کو لینا چاہتی ہے تو یہ ان کے لیے کوئی سیاسی کمک ثابت نہیں ہوگی. آپ کے دانشور جتنے بھی گفتگو فرما رہے ہیں، میرے بھائی ہے سوربتی صاحب اور ادھر ہمارے بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ پاکستان کی عوام کو اس سارے سیگمنٹ سے نظر انداز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کا عام آدمی کس تکلیف میں ہے. پاکستان کے عام آدمی کو کس نے یہ بتایا تھا کہ آج کی PDM کے لوگ کل آج سے کچھ روز پہلے سیسیلین مافیا تھے، انڈر ورلڈ کے ڈان تھے. ان کو یہ سبق پاکستان کی قوم کو کس نے پڑھایا تھا؟ یہ سبق اب اتنی آسانی سے ہمارے اذہان سے اور تاریخ کے صفحوں سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکے گا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پوری ایک سازش چلائی گئی ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے متحرک دکھایا جائے. ایسا نہیں ہے. ہمیں کسی جگہ عمران خان صاحب نے انٹرنل پارٹی میٹنگ میں بھی کہیں یہ ڈیسیجن نہیں ہوا کہ ہم نے جا کے اسلام آباد میں کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے یا جس طرح سے تاثر دیا جا رہا ہے ٹھیک بات آپ کی. ایسا نہیں ہے. اگر پاکستان کا دستور، پاکستان کا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں پاکستان کے پر ہونے والے ظلم پر، اگر آرمی چیف متردد ہے، متفکر ہے، ان کا بنتا ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. لیکن کیا میں عام پاکستانی کے طور پہ وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتا جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں جس طرح سے نیشنل لیول کے سربراہان کی پوسٹنگ کے لیے بڑے بڑے ہیوی اماؤنٹس مانگی جا رہی ہے، جس طرح سے بحث اب دوسری طرف نکل جائے گی. آپ نے جو اصل بات تھی اس پر بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا. جی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور آخری سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ کسی نتیجے تک پہنچے. اگرچہ ان بحثوں کے نتائج نہیں نکلا کرتے لیکن ہم کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک وضاحت کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا، پاکستان کی سیاست کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا. ہم مسلح افواج جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس کو ڈیفینڈ کریں گی. اس سے کچھ یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے تھے اور جن کو آئین کا نام یا جمہوریت کا نام دیا جا رہا تھا، وہ شاید کرنے والے اب سوچیں، رک جائیں، رک کر کچھ کریں اور دیکھیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. اس سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 9 سال سے KP میں PTI کی حکومت ہے. اگر تو PTI نے KP کو ایک منافع بخش صوبہ بنا دیا، دیکھیں آپ پارٹی دلی میں آئی، اب پنجاب جیت گئی، انہوں نے دلی میں کام کر کے دکھایا. آج دنیا ساری ان کے کام کی موترف ہے کہ انہوں نے فری بجلی کر دی، انہوں نے فری پانی کر دیا، ٹیکسیشن ڈبل کر لی دلی کی. اگر تو KP
آج عمران خان کے 9 سالہ دور میں کے پی کے قرضے کم ہوئے ہیں تو 100 بسم اللہ ہم بات کر لیتے ہیں. باقی اگر کے پی سرپلس ہے, اگر کے پی میں بہت ترقی ہو گئی ہے, کے پی میں دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں انہوں نے بحالی ہیں, تو ہم ان سے آگے کی بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر خبر یہ آئے کہ کے پی میں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور مرکز نے اوور ڈرافٹ دیا ہے کہ آپ تنخواہیں دے دیں, اور اگر خبریں آئیں کہ کے پی میں پرائمری کے اساتذہ جو ہیں وہ تنخواہوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے بڑھانے کے لیے, اور ان پر آنسو گیس اور شیلنگ کی گئی ہے اور انہیں مارا گیا ہے, تو جہاں اپنی حکومت میں تو پرائمری کے استاد کو جو ہے وہ احتجاج کی اجازت نہیں, اور مانگ رہے ہیں جو شارع دستور پر احتجاج کی اجازت. اپنی حکومت میں وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے پرائمری کے استاد احتجاج نہیں کر سکتے, مارا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا, اور خود کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا جمہوری حق دیا جائے. آپ نے اپنے صوبے میں دے دیے سارے جمہوری حقوق. آپ کے صوبے میں 9 سال میں کتنے فیصد کے پی کا قرضہ بڑھا ہے؟ کیا آپ نے وہاں بنایا ہے ایسا جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی ہم نے تو دیکھے نا جی اتنا کچھ وہاں کیا تو قرضہ بڑھ گیا تھا. آپ بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے کے پی میں کہ اس کا قرضہ 700 گنا آپ نے بڑھا دیا ہے؟ آپ نے کون سی دودھ کی نہریں پہ بھرا دی ہیں؟ تو اس لیے اگر تو کوئی کارکردگی پہ بات کرنی ہے تو کارکردگی پہ کی جائے گی, اور پاکستان کی عوام, ٹھیک بات آپ کی, ٹھیک بات, پاکستان کی عوام کوئی ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی ہے کہ یہ جا کر کہیں کہ ہم سب کچھ خشو خاشہ کی طرح بہا کر لے جائیں گے. یہ الیکشن مینجمنٹ, یہ جو پنجاب کا الیکشن کہتے ہیں, مطلب بھکر میں انہوں نے اپنے کسی کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا تھا کیونکہ نوانی ادھر آ گیا تھا, ادھر شاہ محمود کے بیٹے کو دیا تھا, ادھر اس کو. یہ ہر جگہ وننگ ہارسز کی گیم تھی, اور اس وننگ ہارسز کی گیم میں وہ جیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کھمبے کو ٹکٹ دیا اور کھمبا جیت گیا. کھمبے نہیں ہے, وننگ ہارسز ہیں. وہ وننگ ہارسز اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ آشیرواد جائے گا, جاتا ہے, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جب جائے گا تو وننگ ہارسز بھی چلے جائیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ اب کیا کہیں گے؟ اپنا اگر فائنل ورڈکٹ دیں تو کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ دیکھیں, بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ ایکچولی عمران خان جو ہے وہ ایک فاشسٹ پارٹی بنا رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو. عمران خان ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو وہ وہی زبان بولے جو وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو عدلیہ ہے وہ وہی فیصلے کریں جو ان کی فیور میں ہو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بائی ہوپ اور کروپ ہمیشہ ووٹ چرا کے ان کو اقتدار کے اوپر مسلط کرے. ادروائز وہ ہر ادارے کو گالی دیتے ہیں, ہر سوشل میڈیا کا جو ہے وہ گلا دبانا چاہتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی اپنے دور میں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے وزراء نے لائن میں کھڑے ہو کر گالیاں نکالی. جب تک اور ان کو رنج اس بات کا تھا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو ایکسپوز کر دیا جب وہ ڈسکا میں الیکشن چوری کر رہے تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ بالکل اب وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب حکومت کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ مرکز کے اوپر چڑھائی کریں, اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے کہ انہوں نے پی ٹی پی پر حملہ کیا تھا, جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ارد گرد قبریں کھودی تھیں, جس طرح سے نیشنل اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر شلواریں لٹکائی تھیں, اب وہ وہی تاریخ دہرانے کی دوبارہ کوشش کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اب ان کا خواب ہو سکتا ہے. اب بار بار پاکستان جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نہیں ڈسا جائے گا. اور دوسری میری گزارش یہ ہے بات ختم کرتے ہوئے کہ ہاں پرامن احتجاج حق ضرور ہے, لیکن جب ان کے وزراء اور شیخ رشید صاحب جیسے لوگ یہ کہیں کہ ان کے نام خون کی ہولیاں ہوں گی اور پاکستان کے اوپر چڑھائی کی, تو جمہوری طریقہ کا نہیں مطلب ہے. اگر وہ آ کے کیا کریں گے, وہ جو دھمکیاں دیتے ہیں کیا وہ اقتدار چھین لیں گے؟ کیا وہ مطلب حملہ آور ہو کر ان اداروں کو قبضہ لے لیں گے, ٹیک اوور کر لیں گے؟ تو یہ ان کی خام خیالی ہے.
باقی 25 مئی کو ان کے شر پسند چند لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں آگ لگائی. اب دوبارہ تو ہم انہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ ٹھیک بات ہے. ندیم قریشی صاحب آپ اپنی لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے؟ ایک تو میں مزمل سہروردی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کے پی وہ صوبہ ہے جو پاکستان میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا. اگر 9 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے تو آج وہ صوبہ جس میں بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا اس کی حالت دیکھیں, وہاں کا ہیلتھ سسٹم دیکھیں, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن 10 سال پہلے کا کے پی اور آج کے کے پی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. صرف وہ علاقے جو وفاق کے زیر انتظام تھے ان کے اٹیچمنٹ کے بعد وہاں ترقی کا سفر دیکھے, کیونکہ ہم پازیٹیو چیزیں نہیں کرتے. دوسرے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ صوبہ اوور ڈرافٹ میں ہے. کے پی میں جب پہلے 5 سال گورنمنٹ تھی پرویز خٹک کی, وفاق میں ہماری حکومت نہیں تھی, وہی سیاسی بدسلوکی کی گئی جو پی ایم ایل این کا مزاج ہے اپنے مخالفوں کے ساتھ. آج بھی اگر ہماری حکومت صوبے میں تو مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہے, جبکہ اس کے ساتھ تقابل کرے پی ڈی ایم کے سرخیلوں کا جو 15 سال سے سندھ میں قابض ہے بطور سیاسی جماعت کے, اور وہاں کا حال دیکھے کہ 7 شریف میں جب بم بلاسٹ ہوا جو مراد علی شاہ کا اپنا حلقہ انتخاب ہے 100 کلومیٹر پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. مجھے حیرانی ہوتی ہے جب ہمارا قلم کار اپنی ذاتی پسند ناپسند پر تجزیہ کر کے عام آدمی کا دل دکھاتا ہے. میں بڑے پسند احترام کہہ رہا ہوں, میں رکن اسمبلی ہوں. جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی 80 ارب کا اوور ڈرافٹ تھا پنجاب میں. وہ خادم اعلیٰ جس کے چرچے آپ لوگ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, انہوں نے پنجاب کے صوبے کا یہ حال کیا تھا. 8-9 ماہ سے لوگوں کو سیلریز نہیں ملی تھی. میں ملتان شہر سے ہوں, ملتان کے 12 محکموں کا چارج لاہور کے آفیسرز کو دیا گیا تھا. ساؤتھ پنجاب کی 4.5 کروڑ آبادی کو 1820 کے دور میں رکھا گیا تھا. اب آپ چکے آپ کے پاس اسلام آباد بیٹھ کر بہت اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں, عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک بات. آپ کا کیس بہت کلیئر آ گیا جی, بہت کلیئر آ گیا آپ کا کیس جی. اب میں آخر میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں اس پوری بحث کو. سب کی گفتگو سن لی, مسلم لیگ کی بھی, تحریک انصاف کی بھی, اور ہمارے مزمل سہروردی صاحب کی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا صاحب بڑا آسان سی بات ہے. آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہیں جو حکومت وقت ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور بھلے وہ فیصلے جو ہے نا وہ آپ کو بظاہر جو ہے نا 2-4-5 ہفتے دور نظر آتے ہیں, مگر ان فیصلوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کی معیشت سے بھی ہے اور آپ کی سیاست سے بھی. وہ فیصلے جو ہے وہ جلد ہو جانے چاہیے. اس فیصلوں میں جتنی آپ تاخیر کریں گے وہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی, آپ کی معیشت اس میں ڈسٹرب رہے گی. یہ جو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں اس معاملے کو جو ہے وہ درست ہونا, اور فیصلہ کر کے جو بھی ہے مشاورت کریے, قانون کے مطابق دستور کے مطابق فیصلہ کر کے آپ اس دن سے جو ہے نا جب آپ فیصلہ کر دیں گے تو اس دن سے آپ کو معیشت بھی نظر آنے لگ جائے گی, آپ کو سیاست بھی نظر آنے لگ جائے گی. یہ میرا کنکلوژن ہے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام, آپ نے ساری گفتگو سنی, ہر پہلو سے اس پہ غور کیا. تحریک انصاف کا نقطہ نظر بھی, مسلم لیگ کا نقطہ نظر بھی, اور انڈیپینڈنٹ نقطہ نظر بھی. مرتضیٰ کامران صاحب نقطہ نظر کے ضرور میں JUI کا نقطہ نظر نہیں سمجھتا, بلکہ وہ قانون دان کی حیثیت سے اور دانشور کی حیثیت سے ایک انڈیپینڈنٹ رائے بھی رکھتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب نے اپنے نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا, فوج کا یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اس کے کئی اثرات اس ملک پہ آنے والے دنوں پہ مرتب ہو سکتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے صحیح کہا کہ جو فیصلے کرنے ہیں فیصلے کر لیجئے. جب آپ فیصلے کر لیں گے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی, سیاست بھی بہتر ہوگی, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک کی سیاست کو, ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.